6 کنالز اور کارپوریٹ فارمنگ سے ریلیونٹ جو ہے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم ان کو لے کے چلیں گے، اور جب تک یہ ختم نہیں ہوتے تب تک ہم اسٹیپ بیک نہیں کریں گے۔ فردر یہ جو پولیس نے ایکٹ کیا ہے، ویسے ہم سب نے اپنا مائنڈ بنایا تھا کہ جب گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا تھا پی ایم صاحب نے اوپنلی، تو ہم اپنی اسٹرائک کی کال کو جو کورٹس کی ہے ریکال کر لیں گے، لیکن بدقسمتی سے یہ جو اٹیکس ہوئے ہیں اس کی وجہ سے کل کا پورا دن ہم جو ہے پوری جو کورٹس ہیں اس میں اسٹرائک کال کریں گے، اور آن ورڈز جو ہے اس کی ہم شدت اب کم کر کے فل ڈے سے ختم کر کے 12 بجے سے آن ورڈز ہم اسٹرائک جو ہے کورٹس کی وہ کال کریں گے۔ اس کے بعد جو ریلوے ٹریکس سے ریلیونٹ ہے اس کا فیصلہ ہم سب 2 مئی کو کریں گے، اور 2 مئی تک ہم گورنمنٹ کو کلیئر بتاتے ہیں کہ یہ دھرنوں کو ڈسٹرب مت کریں، یا تو آپ اپنا اجلاس جلدی بلا لیں یا پھر آپ جو ہے صبر کریں۔ جیسے ہم آپ کے اس ساری، ایسا نہیں ہے کہ یہ سب وکیل خوش ہیں، یہ ساری عوام خوش ہے جو گھروں سے باہر نکل کے آئے ہوئے ہیں، یہ سب بھی تکلیف میں ہے، کوئی 47 ڈگری میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی 48 میں، کوئی 50 میں، لیکن آپ کی وجہ سے اذیت میں ہے، اور اس اذیت کو وہ برداشت کر کے صرف ایک وجہ سے کھڑے ہیں کہ وہ اپنی دھرتی ماں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ چیز کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ تو ریلوے ٹریک سے ریلیونٹ 2 مئی کو ہم فیصلہ کریں گے، اگر گورنمنٹ اس کو واپس نہیں لیتی ہے۔ اس میں ہم جن لوگوں کو ہمارے ملیر میں مارا ہے یا ڈیرا موڑ پہ جن لوگوں کے خلاف کارروائی کی ہے، اس میں ہماری پوری سی سی نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں گے۔ اگر ایف آئی آر نہیں کٹے گی تو ہم 22A کی پٹیشن میں جائیں گے، اور اگر 22A میں بھی نہیں ہوگا تو ہم ڈائریکٹ کمپلین میں جائیں گے۔ لیکن ہم ان لوگوں کو، جن ملزمان نے ہمارے پیسفل دھرنے کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس میں سی ایم صاحب، ہوم منسٹر صاحب، آئی جی سندھ صاحب، ایس پی، ایس ایچ او اور دیگر جو لوگ اس سارے ایکٹ میں انوالو ہیں، ان سب کے خلاف ہم جو ہے انشاءاللہ قانونی کارروائی کریں گے۔ اگر یہ ایف آئی آر نہیں کاٹیں گے تو دیگر جو لیگل ہماری پروسیڈنگ ہے اس کورس کو ایڈاپٹ کریں گے۔ اور اس میں ایک اور چیز جو فردر سرفراز بھائی بات کریں گے، جس پہ ہم سب ایک پیج پہ سی ایم صاحب یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ایک شخص کو چھوڑ کر آپ ایک بات کلیئرلی سمجھ لیں کہ ہم سب ایک ہیں، اور ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں ایک دوسرے کی مشاورت سے کرتے ہیں۔ جس دن آپ کا ڈیلیگیشن آیا تھا، ایک وقت میں ہمارے پاس 2 ڈیلیگیشن آئے ہوئے تھے، ایک فیڈرل گورنمنٹ کا آیا ہوا تھا، ایک پروویژنل کا۔ کمیٹی نے فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری میری اور رحمان کی اور دیگر دوستوں کی، اشرف سمو بھائی اور دیگر دوستوں کی لگائی تھی، اور جو دوسرا پروویژنل کا تھا اس سے وہ خود مل رہے تھے۔ تو ہمیں گورنمنٹ سے ملنے میں، بات کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارے ڈورز اوپن ہیں، لیکن ہمارا جو 6 کینالز کا ایشو ہے اس پہ ہم 0 ٹالرنس رکھتے ہیں، کسی قسم کی بات نہیں کریں گے۔ اور فردر جو کارپوریٹ فارمنگ کا ہے، اور یہ جو ہمارے دوست ناراض ہوئے تھے بیسیکلی، انہوں نے جو ڈیلیگیشن آیا تھا، یہ شاید ہم اس میں چلے جاتے، اس ڈیلیگیشن سے یہ کہا تھا کہ یہ کارپوریٹ فارمنگ جو لاکھوں ایکڑ زمین ہے جس کی بندر بانٹ ہو رہی ہے، اور جو کہ آپ نے کسی خاص لوگوں کو دے دیے، اس کو فوری طور پہ کینسل کریں، اور یہ سبجیکٹ پروویژنل گورنمنٹ کا ہے، لیکن پروویژنل گورنمنٹ کے لوگوں کی طرف سے ان کو کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا، جس کی وجہ سے یہ فردر انہوں نے ڈیسیجن لیا کہ ہم باقی ہر بندہ، مولانا راشد سمرو صاحب نے کل شکوہ کیا، راشد سمرو صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم میں کوئی مس کمیونیکیشن ہو گئی، ہم آپ کے دھرنے میں ضرور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور ہم ہر اس دھرنے میں پارٹیسپیٹ کریں گے، ایون پیپلز پارٹی کا بھی ہو جو 6 کینالز کے خلاف ہے، اور 6 کینالز کو ہم کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ فردر جو ہے جو ہمارا لایا عمل ہے وہ سرفراز بھائی اور ہمارے وائس چیئرمین شفقت رحیم بھائی ڈسکس کریں گے۔ اشر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو حکومت کی طرف سے اور کچھ اور کارنر سے ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے مختلف قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں، ہم ان کو شدید کنڈیم کرتے ہیں، شدید الفاظ میں ان کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ تمام سندھ کی وکلا برادری ایک جان ہے، اور آپس میں باہمی مشاورات کے ساتھ سارے فیصلے لیے جاتے ہیں۔
اور کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ سرفراز میتلو کے چلے جانے سے یا عامر وڑائچ کے چلے جانے سے یا عطر عباس سولنگی کے چلے جانے سے یا سید جعفر علی شاہ کے چلے جانے سے یا اشر صاحب کے چلے جانے سے، اشر کھوکھر صاحب کے چلے جانے سے یا کسی اور ہمارے باہر کے نمائندے کے چلے جانے سے یہ تحریک رک جائے گی، وہ غلط فہمی میں ہے۔ آج یہ تحریک سندھ کے ہر بچے میں جیتی ہے، یہ تحریک سندھ کی ہر خاتون میں ہے، یہ تحریک سندھ کے ہر مرد میں ہے۔ تو یہ وکلا برادری خالی اس کو ایک قسم کا ہارنس کر رہے ہیں، تحریک بذات خود چل رہی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اتنے دنوں سے یہاں پہ، آج 10 دن ہمارے مکمل ہو گئے، ہمیں ایک روپیہ خرچ نہیں کرنا پڑا، لوگ خود ہی آ کے یہاں پہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ روزانہ آ رہے ہیں۔ تو یہ اس چیز کو ہم بالکل واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کوئی -1 -2 -3 فارمولہ نہیں چلے گا۔ یہ وکلا برادری جب تک ہمارے دونوں مطالبات، ہمارا جو مطالبات ہیں اس میں 6 کینال اور کارپوریٹ فارمنگ، جب تک ہمارے یہ دونوں مطالبات نہیں منظور کیے جاتے، نہ یہاں سے کوئی دھرنا ہٹے گا، نہ ہم کسی اور بات پہ راضی ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ اور ایک اور بات، جیسے عامر نواز وڑائچ صاحب نے کہا کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کے جو ہمارے ساتھ اس کاز پہ کھڑے ہیں 6 کینالوں اور کارپوریٹ فارمنگ کے اوپر، اس میں جانے کے لیے تیار ہیں اور ہم ان کو پارٹیسپیٹ کریں گے۔ ہمارے پاس ایک اور دعوت مولانا راشد محمود سومرو صاحب کا کل جلسہ ہے گمبٹ کا، تو اس میں ہماری طرف سے عطر عباس سولنگی صاحب جائیں گے، ان کو ہم یہاں سے ڈیپیوٹ کر رہے ہیں کہ یہ وہ دھرنا کل اٹینڈ کریں گے ہماری طرف سے، ان کا جو جلسہ ہے، اور وہاں پہ وکلا کی پارٹیسپیشن۔ تو ہماری طرف جو بھی باضابطہ کوئی بھی دعوت آئے گی تو ہم اس کو ضرور پارٹیسپیٹ کریں گے، بشرطے کہ وہ شخص اس سازش کا حصہ نہ ہو جو کہ یہ کارپوریٹ فارمنگ کر رہی ہے، جو کہ کینال بنا رہے ہیں۔ آپ کینال بھی بنا رہے ہیں، اس کے خلاف دھرنا بھی دے رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دو ٹوک ہو کے، سیدھے ہو کے کھڑے ہوں ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ کندھا کندھا ملا کے کھڑے، کیونکہ وکلا کو کریڈٹ کی کوئی لوڑ نہیں، ہمیں کارا کوٹ ہمارے لیے بہت بڑا کریڈٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت عزت کی ہے۔ کوئی بھی سیاسی، سماجی، مذہبی جماعت اگر کریڈٹ لینا چاہتی ہے اور یہ کل کینالوں کو اور کارپوریٹ فارمنگ کو منسوخ کرا دینی، ہم بھی اس کا شکریہ ادا کرنے چلے جائیں گے۔ تو ہم سارے ساتھ ہیں، سندھ کی عوام ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ تب تک ہماری تحریک اپنے پورے زور و شور سے جاری رہے گی جب تک 6 کینال اور کارپوریٹ فارمنگ منسوخ نہیں کی جاتی۔ کچھ مزید باتیں ہمارے درمیان ہیں جو ہمارے وائس چیئرمین اشر کھوکھر صاحب حیدرآباد کے پریزیڈنٹ ہیں، یہ مختصر کچھ اپنا بیان دیتے ہیں۔ بس ہم آپ کو میڈیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا میسج بالکل کلیئر ہے۔ 12 اپریل کے کنونشن میں جو 4 نکات کے اوپر ہم سب متحد ہوئے تھے، تمام وکلا پورے سندھ کی باریں، اس کے اندر ہم نے 2 کو، کینالز کو اور جو ہے اپنا کارپوریٹ فارمنگ کو پرائورٹائز کیا تھا۔ اس کے اندر ہم نے جو ہے نا ڈائیلاگ کمیٹی ہے ہماری، اس کے اندر کسی انڈیویجول کا کوئی کنسرن نہیں، کوئی سب کا فیصلہ ہوتا ہے CC کے بعد۔ اس کے اندر جو ہے اب ہمارا جو ڈائیلاگ اسی صورت میں ہوگا کہ جب سندھ گورنمنٹ یا وفاق جو ہے ہمیں نوٹیفیکیشن لاگے دیتی ہے کہ انہوں نے یہ 6 کے 6 کینال منسوخ کر دیے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہماری CC کے اندر یہ فیصلہ آئے گا، جیسا کہ عامر بھائی نے پہلے بھی بتایا تھا۔ اس کے بعد ہم جو ہے نا ڈسکس کر کے مزید ڈائیلاگ کی پوزیشن میں آئیں گے۔ ادروائز جو ہے 0 ٹالرنس سے اس کینال کے اوپر جو ہے نا ہماری کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی ہماری جو ہے نا نیگوسیشن نہیں ہوگی انٹل انلیس ہمارے پاس نوٹیفیکیشن نہیں آتا۔ شفقت رحیم صاحب وائس چیئرمین سندھ کا، میں ایک بات ساتھ میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہاں پہ ایک بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ ہمارے چونکہ سندھ گورنمنٹ کے ثوابدید ہے کارپوریٹ فارمنگ کو منسوخ کرنا، 2 تاریخ تک چونکہ CCI کی میٹنگ بھی ہے تو ہم اس پہ CM ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے کو، اس وجہ سے ہم 2 تاریخ کے بعد اس کا بھی فیصلہ کریں گے کہ اگرچہ اسی ٹائم کے اندر انہوں نے کارپوریٹ فارمنگ کو بھی منسوخ نہیں کیا تو ہم CM ہاؤس کے سامنے بھی دھرنا دیں گے اور یہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ عطر عباس سولنگی صاحب پریزیڈنٹ لاڑکانہ۔ دیکھیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو میں سندھ گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت وکلا کے ساتھ اور سندھی قوم کے ساتھ لڑائی کرنے جا رہے ہیں جس وقت یہ پوری ٹرینڈ ہو چکی ہے، اب ان کی پوری سیاسی تربیت ہو چکی ہے، اب آپ کو اپنے منہ کی کھانی پڑے گی۔ اور ہمارے عامر نواز وڑائچ صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم ان کے اگینسٹ کیسے رجسٹر کروا رہے ہیں جس میں یہ پورے نام بتا دیے۔ میں اپنی طرف سے یہ بھی مطالبہ رکھتا ہوں کہ ہوم منسٹر سندھ ضیاء الانجار صاحب اور IG سندھ یہ دونوں اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جائیں، نہیں تو مستعفی ہو جائے، ریزائن کر دیں، نہیں تو یہ تحریک ان کے خلاف بھی آگے بڑھے گی اور اس میں اور شدت آتی جائے گی۔ تو یہ دو مطالبات
ये पूरा इस मीटिंग में ये तय हुआ है, ये हमारी मीटिंग का मुतफ़िका फैसला है कि ये दोनों रिज़ाइन करेंगे और इनके अगेंस्ट केसेस फिर भी होंगे जो हमारे आमिर नवाज वड़ाई साहब ने। बाकी अहम जो सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में ऐलान है वो हमारे वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल जो पूरी वकला बिरादरी जो हमारी सिंध की है उनके लीडर हैं, तो ये खुद करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल रात जो खौफ और हरासमेंट की एक मुहिम चली तो हमें बड़ी शिद्दत और बड़ा इन्होंने बड़ा एक सरप्राइज़ दिया। हमें उम्मीद नहीं थी कि सिंध गवर्नमेंट ये काम करेगी। बड़ा हमें दुख भी हुआ। और जो अपना मोड़ कौन सा सर, गोला मोड़ पे जो हरकत हुई है उसको मैं कंडेम करता हूँ बीइंग ए वाइस चेयरमैन। और मैं इस टाइम वजीर कानून से ये जो है ना डिमांड करता हूं कि 2 घंटे के अंदर तमाम धरने जहां भी हमारे लगे हुए वहां से पुलिस को रिमूव कर दें। हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं, हमें पुलिस की जरूरत नहीं है, हम अपनी हिफाजत कर लेंगे, हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं। और अगर 2 घंटे में अगर पुलिस वहां से रिमूव नहीं हुई तो हम अपना, जैसे अभी हमने मीटिंग की, हम दोबारा मीटिंग करेंगे और उसके बाद हम अपना राय अमल बनाएंगे उसके ऊपर। लेकिन मेरी डिमांड सबसे पहले जो है मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर से यही है कि 2 घंटे में मुझे किसी भी धरने में कहीं भी पूरे सिंध में जहां भी धरने लगे हुए हैं वहां कहीं भी पुलिस नजर नहीं आए। और जो मलीर वाला धरना है वो भी जारी रहेगा। वो वक्ती तौर पे इन्होंने परेशानी की है, वो खत्म हो जाए, वो चलेगा अपनी जगह पर। और मैं आईजी सिंध को ये कहता हूं कि 2 दिन तक अपनी कोई भी पुलिस हमारी अदालतों में नहीं भेजे। कोई हालात खराब हो, बदअमनी हो, हम बदअमन लोग नहीं है, हम अमन से रहेंगे। लेकिन अगर आप ये हमारी बातें मानोगे तो हम भी आप लोगों के साथ चलेंगे। 2 दिन तक कोई पुलिस नहीं भेजे। जितनी दहशतगर्दी आपने ये कल रात की है, हम में कोई भी इस चीज पे टॉलरेंस नहीं है कि हम इसको बर्दाश्त करें। 2 दिन तक हमने तमाम पुलिस का पूरे सिंध में बायकाट कर दिया, किसी अदालत में नजर नहीं आना चाहिए। एंट्री बैन है पुलिस की। नंबर 3, ये जो मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से जो चेयरमैन है उनसे डायरेक्ट मैं ये बात कहता हूँ कि 2 तारीख क्यों सिंध की कौम 58, 52 और 48 सेंटीग्रेड पे जमीन, गर्म जमीन पर बैठी हुई है। आप सिंध की कौम, सिंध के वोटों से आप वहां पहुंचे। आप 2 मई से पहले ये इजलास बुलाएं सीसीआई का, ताकि कौम को पता चले कि आप लोग कितने सीरियस हैं। अगर आप ये काम करते हैं तो हम आपको वेलकम करेंगे और कोई पॉजिटिव रिजल्ट हमें चाहिए। हम इस टाइम किसी भी किस्म का कम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा, सीसीआई ने मुझे बीइंग ए वाइस चेयरमैन मुझसे डिमांड की तो मैं जो है होम मिनिस्टर साहब रियाल अंजार साहब के जो है ना, मैं जो है लाइसेंस जो है ना सस्पेंड करता हूँ। अब सारी बोलें इनकी कोर्ट में, हमारे कोर्ट में कोई बोल नहीं है। ये जैसा दिखाना चाहते हैं करके दिखाएं, हम इनके साथ हैं। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, ना आमिर को चाहिए, ना सरफराज को चाहिए, ना मुझे। आप ले जाओ क्रेडिट, पीपल्स पार्टी ले जाए भाई, लेकिन हमें नोटिफिकेशन इसी मेज पर पड़ा होगा तो हम कॉल कर रहे होंगे कि भाई हम जा रहे हैं, लेकिन बगैर नोटिफिकेशन के हम यहाँ से उठने वाले नहीं। एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा और उसमें देखिए 2 दिन से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो इजलास हमारा ये हुआ है ऑल सिंध लायर सेक्शन कमेटी का, जितने भी ये फैसला जात हुए हैं, तमाम लायर्स पार्टिसिपेंट्स इस बात पे मुत्तफिक हैं और ये जो मुतालबात हैं इसको सिंध गवर्नमेंट सीरियस ले। इस वक्त सिंध की आवाम जो है ना बहुत गुस्से में है और उन्होंने कोई भी अगर मिस एडवेंचर किया बहुत बड़े नुकसानात होंगे और जो भी नुकसानात हुए। और मैं ये फर्दर ये अर्ज कर रहा हूँ आप मीडिया की तवस्सुल से कि अगर कोई भी किसी भी धरने के अंदर मिसहैप होता है, कोई ऐसा वाकया होता है तो उस कंसर्न्ड एसपी के ऊपर हम एफआईआर भी कटवाएंगे। एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूं, उसके बाद आप सवाल सबसे पहले वो ये कि देखिए 2 दिन से इनके हाई अलर्ट और थ्रेट चल रहे हैं बशमूल आमिर साहब की। और देखिए पूरी क़यादत है, तमाम वकील और अवाम इस तहरीक को चला रही है। मेरी नॉलेज में आया है कि मोरो, खैरपुर, लाड़काना, सक्कर और घोटकी से इन्होंने एक स्पेशल टास्क टीम्स बनाई हैं। तो हम तमाम एसएसपी को और यहाँ के रीजन के डीआईजीज और आईजी को कहते हैं बशमूल होम मिनिस्टर को कि आप इस तरह के किसी हथकंडे को इस्तेमाल करने की कोशिश मत कीजिएगा कि आपने बैकअप पे कोई रेंजर्स रखी है, क्योंकि इस वक्त ये पुरअमन होके
पूरे एहतजाजात चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों से बेहतर ये है कि जैसे शफकत रहीम साहब ने कहा कि आप अपनी पुलिस को सारी चीज़ों को दूर रखें, तो ये ज़रूरी है। और किसी गिरफ्तारी में अगर आप समझते हैं कि ये तहरीक रुक सकती है तो ये तहरीक नहीं रुक सकती। अब आप सवाल जवाब एक एक करके तमाम हमारी जितनी क़यादत है उनसे और हम लॉ इन्फोर्समेंट खासकर रेंजर्स से, आर्मी से रिक्वेस्ट करेंगे कि बॉर्डर पे पहले जंग की हालत है, आप इस मामले में इंटरफेयर मत कीजिएगा। आपने इंटरफेयर किया, लोगों को पहले ही आपको लेके बड़ी रिजर्वेशंस हैं, आप इस तरीके का कोई भी एक्ट नहीं करना कि लोगों के दिलों में आपके लिए नफरत पैदा हो। और नेटवर्क बंद ना करें, लाइट पे स्टे लिया हुआ है शफकत रहीम साहब ने हाई कोर्ट से, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड, मैं आपसे एक सोर्स शेयर कर रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों के तहत बहैसियत पाकिस्तानी शहरी ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन है। आप सब एक एक करके सवाल पूछो। सर, आप क्या कहेंगे हुकूमत की जानिब से आप में कुछ डिवीजन पैदा करने के लिए कोई इक़दाम किए गए कि नहीं किए गए? सर, वो अपनी जो स्टेटमेंट्स देते हैं, कभी कहते हैं फलां बंदे हमारे हैं, कभी कहते हैं ये एक बंदे को छोड़ के, तो वो एक बात समझ लें, आपका बंदा कोई नहीं है। ये जो हमने कन्वेंशन या ये जो हमने धरना दिया है, ये पूरे सिंध के वकला की कॉल है और इसमें कोई भी आपका बंदा नहीं। हाँ, काले कोट वाला जब वो आम रूटीन में होता है तो वो पीपल्स पार्टी का भी हो सकता है, नून लीग का भी हो सकता है, पीटीआई का भी हो सकता है, लेकिन जहाँ हमारा ज्वाइंट इशू आ जाता है वहाँ फिर वो किसी पार्टी का नहीं रहता है, वो सिर्फ वकला का होता है और वो हमारे इशू पे बात करता है। अच्छा सर, ये बताएगा, नोटिफिकेशन निकालने का मामला वफाक के हाथ में है। वजीर आजम को 3 दिन हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया, धरना खत्म नहीं हुआ, उसके बाद किसी वफाकी वजीर, किसी शख्स ने आपसे दोबारा राब्ता किया धरना खत्म कराने के लिए, इवन एस्टेब्लिशमेंट ने भी, और क्या ये दरवाजे अब भी खुले हुए हैं या आपने बंद कर दिए 2 मई तक? डायलॉग्स जो उनसे होते हैं उसका डोर हमेशा ओपन होता है, सही है। उनका ये कहना था कि भाई हमने अनाउंसमेंट कर दी है और अब ख़त्म कर दिया जाए। हमने उन्हें डे 1 से ये कहा है कि हमें नोटिफिकेशन, ये नहीं कि इस अनाउंसमेंट के बाद हमें नोटिफिकेशन चाहिए। उनकी बदनीयती आप इस बात से देख सकते हैं कि बजाय ये कि एक आसान काम करें, 6-7 लोग हैं CCI के, उनको बुलाएं, कल बुला लें, परसों बुला लें, उनको बुलाएं, बिठाएं और मसले को हल करें। लेकिन उन्होंने 2 तारीख को रखा हुआ है। अब वो वकला को जो है वो उनके धरनों पे अटैक कर रहे हैं, उनको हरास कर रहे हैं, उनको मालट्रीट कर रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि ये किसी तरीके से यहाँ से चले जाए। वो ये बात समझ लें कि वकला नहीं जाएंगे, वो तब तक वहाँ पे अपने प्रोटेस्ट में बैठे रहेंगे जब तक वो नोटिफिकेशंस नहीं आ जाते। अच्छा, आपको ये नहीं लगता फेडरल गवर्नमेंट यहाँ के लोगों को या धरने के लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं, क्योंकि 8 दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 या 3 दिन में भी ये मसला हल करने की तजवीज़ दे सकते थे? आपको नहीं लगता है आपसे गैप मांग रहे हैं? इसी बात में हम अग्री हैं। आप देखें, ये हमने हमारी सारी क़यादत ने पहले दिन ये बात कही थी। जैसे ही वो बयान दिया था उन्होंने, उसके घंटे बाद हमने कह दिया था कि ये लॉलीपॉप है, या 10 मिनट बाद हम लोगों ने, कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दी थी कि ये लॉलीपॉप है, हम लॉलीपॉप नहीं लेंगे जब तक हमारे हाथ में रिटर्न में कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने जश्न मनाया था कि भाई ये कैनाल रद्द हो गया, अब उस जश्न को कैसे करें? हम तो कहते हैं 2 और जश्न मनाए, नोटिफिकेशन दे दें हमें। पीपल्स पार्टी का ये जो जश्न था, आप जिद में आ गई है, क्योंकि पिछली दफा हैदराबाद में जो वकला ने अपना एहतजाज करके एक SSP को हटवा दिया था। अभी भी फेडरल गवर्नमेंट ये समझती है कि अगर वकला के एहतजाज के बाद हमने घुटने टेक दिए तो गवर्नमेंट पावरलेस हो जाएगी और वकला ताकतवर हो जाएगी। सर, बात ये है कि हम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते। अगर तो हम सब पहले दिन आके बैठ गए होते तो बात होती। हमने रेजोल्यूशन आज से 6 महीने पहले पास की, रेजोल्यूशन के बाद हमने कन्वेंशंस किए ऑल ओवर सिंध, कन्वेंशंस के बाद हमने रैलियाँ निकाली, डिफरेंट लेटर्स लिखे, लेटर्स लिखने के बाद फाइनली हमने लाए अमल दिया। तो हम नीचा नहीं दिखाना चाह रहे और ना हम ये चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट कमज़ोर हो या प्रोविजनल। हम ये कहते हैं कि जब किसी शख्स से, जब किसी भी शख्स से या किसी ऑर्डर से या किसी हुक्मनामे से जनरल पब्लिक को, वकला को या तकलीफ हो रही है, आप उसको ख़त्म करें। इसमें ईगो की, अना की क्या बात है? अच्छा, आप ये देखें, उन्होंने खुद ने अनाउंस कर दिया है, हमने क्या उनको फोर्स किया कि हम में से किसी भी बंदे को, चाहे सरफराज भाई है, चाहे शफकत भाई है, अब सोलंगी साहब है, रहमान है, अशर भाई है, जाफर भाई है, कि हम में से किसी भी बंदे को आप अपने डायलॉग्स का हिस्सा बनाओ? हमने तो नहीं कहा। अगर हमारी अना पे होती, हम बोलते हम वो मुतालबा ही नहीं, हम वो मीटिंग ही नहीं कबूल करेंगे कि जिसमें हम हिस्सा नहीं है। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा हमारा ऑब्जेक्ट क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट कोई भी ले, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये 6 कैनाल्स को हर सूरत में ख़त्म किया जाए। देखें, इसी में एक मिनट में आपको ये बात बताता चलूँ, ये जो मीडिया को एक परसेप्शन दिया जा रहा है कि वकला का कोई अना का मसला है और हुकूमत, वफा की हुकूमत की इज़्ज़त का मामला है, ये ऐसा नहीं है। ये हमारा सिंध का कौमी मसला है, सिर्फ वकला का मसला नहीं है।
اور جہاں پہ فیڈریشن کے ایک فیڈریٹنگ یونٹ پوری آبادی سراپا احتجاج ہو، وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ وفاق کے مفاد میں ہے کہ اس میں جلد از جلد اس کو ریزالو کرے. اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ وکلاء کے سامنے ہم ذاتی انا یا ذاتی کوئی معاملہ تو لے کے نہیں آئے، یہاں پہ ہم قومی مسئلہ لے کے آئے ہیں، اور اس کے اندر تمام فریق، چاہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو یا باقی ساری جماعتیں ہوں، ان سب کا فرض بنتا ہے کہ اپنا رول پلے کریں، اس کو جلد از جلد حل کریں. اس کو انا کا مسئلہ کسی کا نہیں ہے، یہ سندھ کا قومی مسئلہ ہے. اچھا، اس میں ایک اور میڈیا کو شدید مسئلہ آ رہا ہے کہ اردو میڈیا کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اعظم مستوری کو سکھر ٹول پلازا پہ ٹارگٹ کیا گیا، گزشتہ رات مجھے ٹارگٹ کیا گیا. اس طرح دیگر اردو میڈیا کو بھی کیا جا رہا ہے کہ میڈیا وکلا کی تحریک کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں کر رہا ہے. تبکہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہم مسلسل آپ سے رابطے میں بھی ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے، تو کم از کم جو شرپسند عناصر ہیں ان کو تو آپ کچھ دیکھیں. میں دوستوں کو میسج دوں گا، آج ہماری میٹنگ میں یہ میڈیا کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا ڈسکشن ہوا ہے. اصل میں وہاں پہ کراؤڈ کافی زیادہ ہے، تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ میڈیا، چونکہ آپ لوگ بھی پراپرلی جگہوں پہ نہیں پہنچ پا رہے ہوتے ہیں، ہم آپ سب کا بہت مشکور ہیں کہ آپ ہمیں وہ کر رہے ہیں. ہم اپنے دوستوں سے بھی اپیل کریں گے کہ بھائی پریس کے جتنے بھی دوست ہیں ان کو آپ سب بھی ٹارگٹ مت کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. صحیح ہے. اور ہم خود بھی اب سوچا ہے کہ ہم ایک پریس گیلری بنائیں گے یا کچھ ایسا بنائیں گے تاکہ جو میڈیا کے دوست ہیں چیزوں کو بہتر طریقے میں سے اس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے منظم کریں گے تاکہ ان کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو. اچھا، ایک اس میں میڈیا کے ساتھ آپ کا سب سے زیادہ جو ڈپینڈ ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. آپ کا ہر میسج سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، تو اس وقت اب دیکھا یہ جا رہا ہے جیسے ہی ہم نے لائیو شروع کیے تو نیٹ ورک غائب ہو جا رہے ہیں. تو یہ ہتھ کنڈے بھی آزمائے جا رہے ہیں. اگر کوئی ایسی سچویشن پیدا کی گئی، اگر سوشل میڈیا کسی کا بحال نہیں ہوا یا کوئی کریک ڈاؤن ہوتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ سر، سوشل میڈیا پچھلے شروع کے 2 دن صحیح چلا ہے، 8 دن سے جو ہے نیٹ ورک ہمارے پاس نہیں ہے. نیٹ ورک آتا ہے رات کو لیٹ 12:30 بجے، 12 بجے، 1 بجے، صبح پھر 8 بجے، 9 بجے دن سے اس کو کر دیا جاتا ہے. تو نیٹ ورک کا بڑا سخت ایشو ہے اور یہ ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے، اور گورنمنٹ کو اس طریقے کے اونچے کنڈے یوز نہیں کرنے چاہیے. ایک بات سنو، ہمارا ایک آپ سے شکوہ بھی ہے. ہم آپ کا شکر گزار ہیں، آپ ہمارے ساتھ پہلے دن سے شامل ہیں. ایک شکوہ ہے کہ آپ ہمارے 2 ایشوز میں سے صرف ایک ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، وہ ہے کینال. ہمارا دوسرا قومی ایشو ہے، وہ ہے کارپوریٹ فارمنگ کا، جس میں 1,92,000 سندھ کی زرعی اراضی غریب کسانوں سے لے کے سرمایہ دار آباد کاری کے نام پہ کارپوریٹ فارمنگ جس کو کہہ رہے ہیں سرمایہ داروں کو دی جا رہی ہے تاکہ غریب لوگوں کو نکالا جائے. ہم یہ مین ایشو ہے، کیونکہ یہ کینال بھی اس کارپوریٹ فارمنگ کے لیے، ہم سندھ کے اندر کسی کارپوریٹ فارمنگ کو قبول نہیں کریں گے، نہ کینالوں کو قبول کریں گے. تو اس کو میڈیا کو پراپر کوریج دینی چاہیے. اس میں علی صاحب دیکھیں، اس میں سرفراز صاحب کی بیان کی میں تائید کرتے ہوئے دیکھیے یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. جب چولستان کی بات کینال اگر آ رہا ہے، یہ دریائے سندھ پہ جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، یہ پورے پاکستان کے ان تمام زمینداروں کی بات آئے گی جو آپ کمپنی بہادر کے آپ اس کو ایک ٹرم یوز کریں. دوسرا، میڈیا سے گزارش ہے، آپ ارد گرد جو یہ روڈز پہ کنٹینرز کھڑے اس کو کور پورا کریں. آپ نے پہلے دن سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پریس گیلری تک بنا کے دیں گے، لیکن ان ساری چیزوں میں دیکھیں لوکل بندہ بہت سپورٹ کر رہا ہے. آپ نے بول دیا، آپ نے بولا، آپ کے بولے بغیر ہم نے کہا کہ ہم آپ کی چیزوں کو ہم اور دوستوں سے بھی اپیل کر رہے ہیں، پورے سندھ کے دوستوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ میڈیا کے دوست ہمیں کوپریشن کر رہے ہیں. جو ان کی تھوڑی سی ریزرویشن ہے اس کو آپ بھی تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا، ہم بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. صبح سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ آپ کو دیگر رہنماؤں کو MPO کے تحت گرفتار کیا جا سکتا ہے. اگر یہ صورتحال ہوتی ہے رات دیر گئے یا کل کسی بھی وقت، اس کے لیے کیا لائے؟ سر، ہم حاضر بیٹھے ہیں، جب بولیں گے ہم آ جائیں گے تھانے میں. اتنی بھی تکلیف نہیں کریں آنے کے اریسٹ کرنے کی. ابھی فون کریں، بولیں بھائی آپ فلاں جگہ آ جائیں. اریسٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے جانے سے، کسی دوسرے دوست کے جانے سے کیا ہوگا؟ تحریک یہ ختم نہیں ہوگی، یہ عوامی تحریک ہوگی، یہ ہر سال میں ہر حال میں چلتی رہے گی. تو ان کو بولنا اتنی تکلیف پیٹرول سرکاری ضائع نہیں کریں. ایک مجھے فون کر کے آپ کو بتا دیں کہ ہم نے وڑائج کو فون کیا تھا، وہ آ گیا ہے. بس اب اتنے کمزور نہیں ہیں MPO کی جو باتیں کر رہے ہیں. ॾिसो، असांजो वाइस
शफकत रहीम साहब। इसका सर हमने दे दिया अल्टीमेटम, 2 घंटे में अगर ये हमारे तमाम पूरे सिंध के धरने जहाँ पे भी लगे हुए पुलिस और रेंजर्स को रिमूव नहीं किया गया तो हमारा अगला जो लाएमल होगा बड़ा सख्त होगा, उसका इंतजार करें। आपने तो अपना काम कर लिया, पुलिस भेजी, आपने वहाँ गोला मोड़ पे जो आपने करा जो भी करा, लेकिन अब हम करेंगे, हम फिर पीछे नहीं हटेंगे। और जैसे आमिर भाई ने कहा ना, आप फोन करना, हम लोग खुद आ जाएंगे, लेकिन ये तहरीक खत्म नहीं होगी जब तक के नोटिफिकेशन नहीं लेके जाए। हर वकील अपनी अंदर एक लीडर है, और पहले 2007 में भी आप देख चुके हो कि हमारे सारे लीडर अंदर थे, फिर भी हमने जंग लड़ी। आज 2025 है, आज फिर वही दौर है, हम फिर उसी हिसाब से लड़ने के लिए तैयार हैं। कोई भी जाए, आमिर भाई ने जैसे फोन करना, हम वाकई हम वहाँ पहुंच जाएंगे, इनका पेट्रोल भी बचेगा, दहशत ना फैलाएं, हम वहाँ पहुंच कर अपनी गिरफ्तारी भी देंगे। और अब जो ये जलसे ऐसे चलते रहेंगे, धरना जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक कि हमारी ये दोनों डिमांडें पूरी नहीं होती। मुकम्मल खत्म करने का अगर 2 मई तक भी ऐलान नहीं होता तो आपका क्या सख्त सर उसमें अभी बताया है दोस्तों ने, एक